جب ذرائع مقصود بن جائیں اور آدمی ساری قوتیں انہی کے گرد لگا دے، جس کے معنی ہے کہ خرابی کا آغاز شروع ہو گئے۔ اور جب انسان کے حوصلے بلند اور پست ہونے لگے صرف دنیاوی کامیابی کے ہونے سے، اس کے بھی معنی ہے کہ مقصود و مطلوب کے اندر فرق آ گیا۔ اور یہ ایک اور پیمانہ ہے تیسرا، جس سے کہ یہ ناپا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کی خصوصیات اب موجود ہیں یا اس میں کمی آ گئی۔ اب چوتھی بات جو یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو میری نظر میں بہت بنیادی بات ہے کہ فرق کا مقصود تو ضرور رضا الہی اور جنت ہے، اور یہ رہنا چاہیے ہمیشہ تازہ اور تابندہ اور زندہ۔ لیکن تنظیم کا اور جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی سعی و جہد کو اس طرح صرف کرے کہ فرد آخرت میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کو قرآن نے فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے، یہ خطاب تو افراد سے ہے جن کی آخری منزل جنت ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صاف اور واضح کی ہے کہ ہر فرد بحیثیت فرد کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کوئی جماعت وہ جمعیت طلباء ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمون ہو، وہ ویسے سے مجموعی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرے۔ اور یہ آپ اس بات سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی چیز ارادہ اور صحیح ہے۔ ارادہ اور صحیح فرد کا کام ہے، جماعت کا کام ہے۔ ہر فرد اس بات کے لیے جواب دے گا کہ اس نے کیا کیا، اس کا کارنامہ عمل اگر مقبول ہو گیا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ صرف یہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جب تک افراد جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے طلب کر رہے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، اس سے تحریک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ تحریک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو بہترین طریقے سے عقل استعمال کر کے اور صرف کرے تاکہ دنیا میں جس کو کہا اخرى تحبونها نصر من اللہ فتح قریب، اس چیز کے بھی حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہوں۔ یہاں اس بات کو پھر جان لینا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ فرد کامیاب ہو اور جماعت ناکام ہو۔ اگر فرد نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی تو جماعت تو بظاہر دنیا کے پیمانوں سے ناکام ٹھہرے گی، لیکن فرد کامیاب ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت اور تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن فرد ناکام ہو، اس لیے کہ اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس کی کوشش میں کمی تھی، یا اور کوئی بہت سارے وہ ہو سکتے۔ اگر ہم نے کامیابی کے ان دونوں معیارات کو سامنے رکھا تو اپنے جائزے احتساب میں ہمیشہ آسانی۔ فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کوتاہی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد میں، تو فرد کتنے ہی نعرے لگا لے اور جلسے کر لے اور پوسٹر لگائے تقریریں کریں، بہرحال وہ ناکام ہو۔ اور جماعت کی حیثیت سے اگر افراد کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں، کتنا ہی قربانی کا جذبہ ہو، لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح راہوں سے، صحیح رخ پہ، صحیح حکمت عملی سے نہ لگائے تو بہرحال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہو۔ اور ممکن ہے جماعت کے قائدین ذمہ دار ٹھہریں کہ انہوں نے کیوں ان وسائل اور ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مقصد کی طرف نہ لگایا۔ باقی چیز یہ ہے کہ فرد اور جماعت کا تعلق جو دنیا کی ساری اجتماعی تنظیموں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل چیز فرد اور بعض کہتے ہیں کہ اصل چیز جماعت، سوسائٹی جن کی خاطر قربان کر دینا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز تو فرد ہے، پوری جماعت سوسائٹی فرد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسلام نے ان دونوں کو متوازن کیا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے فردی اثر ہے، اور جماعت اور سوسائٹی اور ریاست سب کی کوششوں کو اسی بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ فرد کے لیے مواقع پیدا ہوں، امکانات پیدا ہوں جس سے وہ اپنا اس مقصد کو حاصل کرے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ انسانی زندگی مجموعہ ہے اس کے سارے تعلقات کا، اور وہ نام ہے معاشرے اور جماعت کا۔ اور اس لحاظ سے جماعت کی یہ اہمیت ہے کہ جماعت کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی فارمولے سے حل ہو جائے، کوئی آپ سے کہے کہ نہیں ایسا کرو تو یہ ہے اور ایسا کرو تو یہ ہے، بلکہ یہ دراصل ایک قسم کا سمجھیے کہ ٹینشن ہے جو مستقل تنظیموں میں رہتا ہے اور رہے گا۔
اسی میں فرد کے اختلاف رائے کا حق اور اس کی آزادی اور جماعت کا نظم اور ڈسپلن اور یہ سارے جو تصادم اور مناقشات اٹھتے ہیں ان سب کی جڑ اسی چیز کے اندر موجود ہے. اور اس کا کوئی ایسا حل نہیں جیسا میں نے کہا کہ جو میتھمیٹکس کے فارمولے کی طرح اس کو حل کر دے، کوئی ماڈل بنا کر دے دے، بلکہ یہ افراد جماعت کا کام ہے کہ وہ مستقل اپنی کوششوں سے اس میں توازن پیدا کرتے رہیں. اور جب غافل ہوں گے تو یا تو فرد اپنی شخصیت کو گم کر دے گا، جیسا کہ آج کل کی بہت ساری اجتماعی تحریکوں میں ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ فرد اتنا غالب آئے گا کہ جماعت کی شخصیت اور جماعت کی تنظیم جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے. اور اصل قیادت کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صحیح توازن رکھتے اور ان کو صحیح طور پہ متوازن کر کے چلے. یہ 5 چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں کہ جن سے ہم جائزہ لے کر ہمیشہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس مقصود کو سامنے رکھ کے ہم نے اسلامی تحریک کا نام لیا ہے اس پر ہم کہاں تک پورے اتر رہے ہیں.